ہم نے مسلمانوں کو دوسرے کا مال ہڑپ کرتے دیکھا ہے، لیکن تم کس مٹی کے بنے ہو؟ تم کیسے مسلمان ہو جو میری امانت یہ 3 سال سے سنبھال کر رکھے ہو؟ تو اس بوڑھے بھکاری مسلمان نے کہا تھا، اے بابو جی میں نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ کل میدان محشر میں جب اللہ قیامت کو میدان کو بنا قائم کرے گا، وہاں اگلے پچھلے سب اکٹھا ہوں گے، آپ اپنے نبی کے ساتھ ہوں گے، میں اپنے نبی کے ساتھ ہوں گا، میں یہ امانت آپ کی اس لیے بچا کے رکھا۔ عظمت مصطفیٰ کس طرح کیا چیز ہوتی ہے اس بوڑھے بھکاری سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے نبی کو گالیاں دی جا رہی ہے، ان کے نام پر فحش فلمیں نکالے جا رہے ہیں، اور ہمارے یہ بے غیرت مسلمان نوجوان جا کر کے انہی سنیما تھیٹروں میں جا کر کے وہ موویز دیکھتے ہیں، وہ فلمیں دیکھتے ہیں، جہاں توبہ کر کے آنا چاہیے تھا وہاں موبائل پر دوسرے کو شیئر کرتے اس کا لنک نظر آتے ہیں۔ اے مسلمانوں اب بھی وقت ہے تمہارے پاس، سدھر جاؤ ورنہ تمہاری ہستیاں مٹا دی جائے گی، تمہارا نام و نشان باقی نہیں رہنے والا ہے۔ اللہ کی قسم ذرا اس بوڑھے بھکاری سے اپنے ایمان کا بوڑھے بھکاری سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہوتی ہے اسے سیکھنے کی کوشش کریں ہمارا۔ اس بوڑھے بھکاری نے کہا تھا، اے بابو جی آپ عیسائی ہو، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والے ہو، میں مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ اللہ جب میدان محشر کو قائم فرمائے گا وہاں اگلے پچھلے سب اکٹھا ہوں گے، آپ اپنے نبی کے ساتھ ہوں گے، میں اپنے نبی کے ساتھ ہوں گا۔ میں آپ کا پرس سنبھال کر کس لیے رکھا تھا اس کی وجہ کیا تھی سنیے، میری غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ کہیں کل میدان محشر میں آپ اس پرس کا تذکرہ اپنے نبی سے کر دیں اور آپ کے پیغمبر میرے پیغمبر کی بارگاہ میں آ کر کہے، اے محمد عربی آپ کی امتی نے میرے امتی کے پرس کو دبا لیا تھا، اس وقت میرے آقا کو شرمندگی کہیں محسوس نہ ہونے لگے۔ اب وہ میری وجہ کر ہو تو میری عظمت یہ میری غیرت کو گوارا نہ ہوا۔ اے بابو جی یہ مسلمان بھکاری بھوکا تو مر سکتا ہے لیکن عظمت رسول کا سودا نہیں کر سکتا ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ سودا نہیں کر سکتا ہے، لیکن ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا عمل کیسا ہے، ہم اور آپ کر کیا رہے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں، وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ اب میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ العزیز حیات باقی رہی تو پھر حاضری ہوگی، پھر مزید باتیں ہوں گی، لیکن اتنا ضرور کہتے کہتے میں جاؤں کہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ صرف چادر ہی نہ چڑھائیں بلکہ اولیاء کاملین کی سیرتوں کو پڑھیں۔ اللہ والوں نے جو درس دیا ہمیں کہ تم بھوکا ملے کھانا کھلاؤ، پیاسا ملے پانی پلاؤ، ننگا ملے کپڑا پہناؤ، بے گھر ملے استطاعت ہو تو فردن فردن تم لوگوں کی مدد کرو، ورنہ پورے لوگ مل کر کے اس کی مدد کرو تاکہ اللہ تم سے راضی ہو۔ یہ پیغام زمانے سے پیسا ہے لیکن ہم نے اس پیغام کو بھلا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو فالو کیا وہ آسمان کی بلندی پر جا رہا ہے۔ 2022 میں ایک یہودی سے ایک رپورٹر نے خبر لیا، اس کا انٹرویو لیا، اس انٹرویو میں اس یہودی سے پوچھا تھا کہ صاحب آپ آٹے میں نمک کے برابر ہے پوری دنیا میں، مسلم کمیونٹی کے سامنے میں آپ کی جو کمیونٹی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ بہت مختصر ہیں اور مسلمان کافی تعداد میں ہے، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ دنیا کے ہر شعبے میں آپ کا مقام بلند ہے، آپ کا مرتبہ بلند ہے، آپ اچھے عہدے پر فائز ہیں، آپ کی کمیونٹی کا کوئی بھی آدمی روڈ پر بھیک مانگتا نہیں دکھتا ہے، کوئی یہودی کو آپ بھکاری نہیں پائیں گے صاحب، آپ مسلمانوں میں سینکڑوں بھکاری دیکھیں گے لیکن یہودی میں کوئی بھکاری نہیں پائیں گے۔ اس رپورٹر نے جب یہودی سے یہ انٹرویو میں پوچھا، سوال کیا، تو اس یہودی نے جو 3 باتیں کہی تھی جلدی جلدی اسے سن لیجئے، اس سے پہلے سارے لوگ ایمانداری سے بابا سے بلند بولیے یا رسول اللہ، ذرا اور کھل کر بولیے یا رسول اللہ۔ یہودی
سے جب پوچھا گیا آپ نے یہ جو دنیا میں اتنا اونچا مقام حاصل کر رکھا ہے، آپ کے پاس دولت کی کمی نہیں، عزت کی کمی نہیں، شہرت کی کمی نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جانتے ہیں اس یہودی نے کیا کہا تھا؟ اس کی وجہ مسلمانوں کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، یہودی نے کہا تھا کہ اس کی وجہ کہ ہم کامیاب ہیں، آپ مسلمانوں کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ ہے۔ تو اس رپورٹر نے پوچھا تھا صاحب آپ تو دھرم سے یہودی ہو، وہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں، پھر آپ کی کامیابی میں ان کا رول کیسا؟ تو جانتے ہیں ان لوگوں نے کیا کہا؟ اس یہودی نے کیا کہا کہ مسلمان جب تک اپنے پیغمبر کی باتوں کو فالو کرتا رہا، آسمان کے اوج ثریا پر اس کے مقدر چمکتے رہے، پاؤں کی ٹھوکروں میں سلطنتیں رہتی تھی، لیکن جب سے اس نے سنت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، تعلیم اسلام کو بھلا دیا، تب سے یہ قوم پستی کی طرف چلی گئی۔ جس قوم کی ابتدا ہوئی ہو تعلیم سے، اور جب سے پہلی وحی نازل ہوئی ہو تو اقرا یعنی پڑھیے کہا گیا ہو، وہی قوم آج جاہل ہے، لیکن اس چیز کو ہم نے فالو کیا۔ آج ہمارا بچہ تعلیم یافتہ ملے گا، ہم پہلے گاڑی کے بارے میں نہیں سوچتے، ہم بنگلہ کے بارے میں نہیں سوچتے، زمین کے بارے میں نہیں سوچتے، جائیداد کے بارے میں نہیں سوچتے، بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بیٹا IAS آفیسر بن جائے، ہمارا بیٹا پروفیسر بن جائے، ہمارا بیٹا انجینئر بن جائے، ہمارا بیٹا زمانے کا بڑے سے بڑا وکیل بن جائے، ہمارا بیٹا سائنٹسٹ بن جائے۔ جب وہ سائنٹسٹ بنے گا تو گاڑی بھی ہوگی، بنگلہ بھی ہوگا، زمین بھی ہوگی، زمانے کی دولت بھی ہوگی، لیکن جب وہ پڑھا لکھا ہوگا ہی نہیں، گاڑی ہے بک جائے گی، زمین ہے بک جائے گی، بنگلہ ہے گروی رکھ دے گا، شراب نوشی میں اپنی زندگی کو گزار لے گا، لیکن وہ ایک پیسے کی ارننگ نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم نے تعلیم کو پکڑ لیا تو آج دنیا میں یہ مقام، یہ رتبہ، یہ عہدہ ہمیں ملا ہوا ہے۔ دوسری چیز کہا گیا کہ آپ کی قوم میں لوگ بھیکاری کیوں نہیں ہے؟ جلدی جلدی سن لیجئے، بھیکاری کیوں نہیں؟ آج ہر کمیونٹی میں دیکھیے گا بھیکاری نظر آتے ہیں، اور سب سے زیادہ ہماری قوم میں، سوائے ان یہودیوں کے، ایک بھی یہودی کو بھیک مانگتے آپ روڈ پر نہیں دیکھیں گے، سروے کیجئے۔ حضرات محترم، اس یہودی نے کہا کہ ہماری قوم میں بھیکاری کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف تعلیم مصطفیٰ ہے۔ لوگوں نے کہا، اس رپورٹر نے کہا تھا او صاحب یہ مسلمانوں کے پیغمبر ہے، پھر آپ نے اسے فالو کیوں کیا؟ تو کہا دنیا جینے کے لیے، کامیاب بننے کے لیے، خدا کی قسم اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگوں اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو میرے محبوب کے اسوہ کے فالوور بن جاؤ، ہم تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دیں گے، یہ بھی کامیاب کر دیں گے۔ یہ حکم رب نے ہم گنہگاروں کو دیا، فالو یہودی کر رہا ہے، کامیاب یہودی بن رہا ہے۔ یہودی نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے کہا کہ تم ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کا حق ہے، پڑوسی کا پڑوسی پر حق ہے، بھائی کا بھائی پر حق ہے، رشتہ دار کا رشتہ دار پر حق ہے۔ لہذا جب تم کچھ کماؤ، جب تمہارے پاس دولت ہو تو تم اپنے نیچے والے کا خیال کرو، جب تم کچھ پکاؤ اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو۔ یہ مسلمان بھول گئے اپنے بھائی کے گھر میں ان کا بچہ بھوکا پیاسا بلٹ بلٹ تڑپ رات میں بھوکا سو جاتا ہے، ایک مسلمان کو گوارا ہے وہ اپنے گھر میں مرغا بریانی بنا کر اپنے بھی کھاتا ہے، دوست یار کو بھی کھلاتا ہے، لیکن جس بھائی کے ساتھ اس نے دنیا میں زندگی کی چند بچپنا گزارا تھا، باپ کی انگلیاں ایک انگلی یہ بھائی، دوسری انگلی یہ بھائی پکڑ کر کے چلنا سیکھا تھا، آج اس بھائی کی محبت دوسرے بھائی کے دل سے نکل گئی۔ وجہ ایک ہے، اس نے تعلیم مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے تعلیم دی، اور آج ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم اپنے کمیونٹی کو تلاشتے ہیں، ہم دنیا کے ایک حصے میں ہو اور ہماری دین اور دھرم کا ماننے والا دنیا کے آخری حصے میں ہو، گویا کہ ہم پورب کے آخری حصے میں ہو اور ہمارے دھرم کا ماننے والا پچھم کے آخری حصے میں ہو، اور اگر اسے جانی مالی ہمارے مدد کی ضرورت پڑ جائے تو ہم اس کی مدد کے لیے کھڑے رہتے ہیں، اور یہ کوالٹی مسلمانوں میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دھرم کے لوگ آج بھیکاری نظر نہیں آتے۔ آخری جو بات ہے بڑی لمبی ہے، پھر انشاءاللہ کبھی آؤں گا تو بتانے کی کوشش کروں گا۔ میں یہ دو باتیں بھی اگر ہم نے قبول کر لیا نا صاحب، اس پر عمل ہم نے کر لیا نا، تعلیم سب سے بیس جو ہمارا بیسک فنڈا ہے مذہب اسلام کا، وہ یہ ہے تعلیم اسلام۔
مذہب اسلام کا قانون کا معاملہ یہ ہے، میں آپ کو جانکاری دے دوں چونکہ مجھے ڈر نہیں لگتا اور آپ بھی نہ ڈریں، چونکہ ہم ایسوں کے ماننے والے ہیں جن سے ساری دنیا ڈرا کر، لہٰذا ہم غور سے سنیں۔ آج جو بیسک فنڈا ہے لوگوں کا وہ یہ ہے، مدرسہ مسلم ایکٹ جو ہے نا صاحب، اسے ختم کیا جا رہا ہے۔ اس پر آج 8 گھنٹہ 6 گھنٹہ بحث و مباحثہ کورٹ میں ججز سن رہے ہیں۔ اس ایکٹ کو انلیگل قرار دینے کی کوشش مکمل طور پہ جاری ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جس ایکٹ کی وجہ سے مدرسے رجسٹرڈ پڑے ہیں، جب وہ ایکٹ ہی انلیگل ہو جائے گا تو بھلا سوچے صاحب کہ جب وہ ایکٹ ہی انلیگل ہو جائے گا تو ہمارے مدرسے لیگل رہے گا۔ لہٰذا میں کہنا چاہوں گا کہ آپ لیگل اور انلیگل کے چکر میں مت پڑیے، آپ سرکاری اور نہ سرکاری کے چکر میں مت پڑیے، آپ اپنا ایک مشن بنائیے، چونکہ انسان وہی کامیاب ہے جس کے سامنے میں کوئی مشن ہو، جو کوئی مشن لے کر چلتا ہو، ورنہ صاحب ہماری زندگی تک کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ ہم ایک مقصد لے کر چلیں کہ ہم اپنی اولادوں کو بھی کامیاب بنائیں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنواریں۔ اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے گاؤں کے مکتب کو خوب بہتر بنائیے، وہاں اپنے بچوں کو کم سے کم 8 سال کی تعلیم دیجئے دین اسلام کی، اور پھر اس کے بعد قرآن پڑھائیے تو قرآن کے لفظ کو وہ پڑھ کر کے سمجھے، اتنی تعلیم اسے دے دیجئے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو بہت بڑا ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، لیکچرر بنائیے، وکیل بنائیے، دنیا کے ہر شعبے میں اپنے بچوں کو بٹھائیے۔ اللہ کی قسم اس کے لیے سب سے پہلا کام ہم یہ کریں جو میرے مصطفیٰ کی تعلیم ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ آپ اولیاء کاملین کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں تو اولیاء کاملین کی سیرت ان باتوں سے بھری پڑی ہے کہ سب سے پہلے تمام اولیاء کاملین نے اسلام کی تعلیم کو حاصل کیا، پھر تصوف کو حاصل کیا۔ لہذا ہم سب کم سے کم اولیاء کاملین کی بارگاہ میں جب آئیں تو ان کی سیرتوں پر نظر رکھیں، سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ شاید اس کوشش کی بنا پر بھی اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دے، ہماری دنیا آباد کر دے، ہماری آخرت شاد و آباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے مولا تعالی ہم سبوں کو نیک باتوں کو سن کر ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو